علامہ اقبال کے بارے میں پہلے میں کسی گفتگو میں اپنے استاد پروفیسر رشید احمد صدیقی مرحوم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ کی شاعری، ان کے خطبات، مقالات، تقاریر، مکتوبات اور ملفوظات میں بہت کچھ ہونے کے باوجود وہ سب کچھ پورا کا پورا اور بتمام و کمال موجود نہیں ہے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اسباب اس کے مختلف تھے جن پر بحث کا یہ موقع نہیں، مثلا کم فرصتی یا مصروفیت، پیشہ ورانہ سیاسی سماجی ذمہ داریاں، فکر معاش اور آخر عمر میں خرابی صحت وغیرہ۔ لیکن بعض اشاروں اور حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ بہت کچھ کہنا اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، مگر نہ کہہ سکے یا نہ کر سکے۔ گما مبر کہ بپایاں رسید کار مغاں، ہزار بادۂ ناخوردہ در لگے تاکست۔ مثلا بعض مکاتیب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ قرآن حکیم کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار تفسیری حواشی کی صورت میں قلم بند کرنا چاہتے تھے، اور ان کے بقول یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا جو وہ ملت اسلامیہ کی خدمت میں پیش کر سکتے تھے۔ اس کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل درکار تھے۔ عرصے کے بعد سر سید راس مسعود مرحوم کی تحریک پر نواب حمید اللہ خان والی بھوپال نے علامہ کا وظیفہ مقرر فرما کر کسی قدر اطمینان کی صورت پیدا کی، لیکن ایک طرف علامہ کی اپنی صحت کی خرابی اور پھر راس مسعود کی وفات نے اس عظیم منصوبے کو خیال سے عمل کا جامہ پہننے نہ دیا۔ علامہ کی آخر عمر کی اس لگن کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے 19 مارچ سن 35 کو محمد حسین عرشی کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، جناب عرشی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ میری صحت عامہ تو بہت بہتر ہو گئی ہے، مگر آواز پر ابھی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ علاج برقی 1 سال تک جاری رہے گا، 2 ماہ کے وقفے کے بعد پھر بھوپال جانا ہوگا۔ آپ اسلام اور اس کے حقائق کی لذت آشنا ہے۔ مثنوی رومی کے پڑھنے سے اگر قلب میں گرمی شوق پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ شوق خود مرشد ہے۔ میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں۔ اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی۔ افسوس ہے کہ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے۔ کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ تصوف اسلام کا ہے۔ بعض حضرات علامہ کی بعض تحریروں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال صوفیوں اور تصوف کے خلاف تھے، اور بعض حضرات انہی حوالوں سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ علامہ تصوف کو، جس کا ماخذ قرآن حکیم اور احادیث نبوی ہیں اور جس کی تشریح اور تائید اکابر صوفیہ کے قول و عمل سے ہوتی ہے، وہ نہ صرف اس کے قائل تھے بلکہ سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے، اور انہوں نے بار بار اپنے گھر کے صوفیانہ اور عارفانہ مذاق کا ذکر کیا ہے۔ علامہ چاہتے یہ تھے کہ تصوف اسلام کی ایک تاریخ اس طرح لکھی جائے جس سے تصوف کے خالص اسلامی عناصر اور اجزاء کی وضاحت ہو جائے، نیز وہ اثرات جو غیر اسلامی ذرائع سے بعض صوفیوں کے بعض احوال و افعال میں نظر آتے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہو جائے۔ افسوس کہ علامہ کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ علامہ اقبال کے حوالے سے اور ان کے خطوط پر بعض حضرات نے اپنی لیاقت اور بذات کے مطابق توجہ کی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی اس ناچیز کی کتاب اقبال و مسلک تصوف ہے، جسے نیشنل کمیٹی برائے 7 سالہ تقریبات ولادت علامہ اقبال نے حال ہی میں شائع کیا ہے۔ علامہ کی فارسی مثنویوں اسرار خودی اور رموز بے خودی سے لے کر مثنوی مسافر تک علامہ کی شاعری کا ایک طویل سفر ہے، اور ان مثنویوں میں انہوں نے افکار و خیالات و نظریات کو خاصی وضاحت سے پیش بھی کر دیا ہے، لیکن علامہ یہاں بھی اس احساس کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتے تھے وہ نہ لکھ سکے، اور سبب یہ نہیں تھا کہ ان کے خیالات کے اظہار میں کوئی بات مانے تھی، ہاں مصروفیت اور ایسی جس کے بارے میں علامہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک خط میں جو شاطر مدراسی کے نام ہے فرماتے ہیں کہ میری فارسی مثنویوں کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ افسوس کہ دیگر مصروفیتوں کی وجہ سے جو کچھ میں چاہتا تھا نہ لکھ سکا۔ بہرحال جو کچھ ہو گیا غنیمت ہے۔ اردو اشعار کا مجموعہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ یہ اشارہ غالباً بال جبریل کی طرف ہے، جس کی اولین اشاعت جنوری سن 1935 میں ہوئی، اور یہ خط ستمبر سن 1929 کا لکھا ہوا ہے۔
اب میں علامہ کی ایک اور آرزو ناتمام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے مکاتب میں شروع سے آخر تک بار بار صدائے بازگشت بن کر سنائی دیتی ہے۔ سن 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جب پہلی مرتبہ یورپ گئے اور عدن کے قریب پہنچے تو ایک مکتوب میں مولوی انشاءاللہ خان کو لکھتے ہیں۔ خط کی تاریخ 12 ستمبر سن 1905 ہے اور عدن سے لکھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، اب ساحل قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے، اس کی داستان کیا عرض کروں۔ اللہ رے خاک پاک مدینہ کے آبرو، خورشید بھی گیا تو ادھر سر کے بل گیا۔ اے عرب کی مقدس زمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا، مگر ایک یتیم بچے نے خدا جانے تجھ پر کیا افسوں پڑھ دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی۔ باغ کے مالک نے اپنے ملازموں کو مالیوں کے پاس پھل کا حصہ لینے کو بھیجا، لیکن مالیوں نے ہمیشہ ملازموں کو مار پیٹ کر باغ سے باہر نکال دیا اور مالک کے حقوق کی کچھ پرواہ نہ کی۔ واہ، اے پاک سرزمین، تو وہ جگہ ہے جہاں سے باغ کے مالک نے خود ظہور کیا تاکہ گستاخ مالیوں کو ان کے نامسعود پنجوں سے آزاد کرے۔ تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں اور تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے۔ کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا اور پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جا پہنچوں جہاں کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی۔ یہ خلش اور یہ آرزو ناتمام علامہ اقبال کی زندگی کے آخر دم تک قائم رہی۔ یہ اقتباس جو آپ نے ابھی سنا سن 1905 کے ایک خط سے لیا گیا ہے۔ 32 سال کے بعد وفات سے صرف چند مہینے پہلے لاہور ہی سے 13 جون سن 1937 کو سر اکبر حیدری کو، جو اس زمانے میں لندن میں تھے، ایک خط لکھا ہے۔ اس کا یہ حصہ سنیے۔ سال کے ان ایام میں انگلستان میں موسم تو بہت عمدہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ جن لوگوں کی آپ نے عمر بھر خدمت کی ہے انہیں آپ کی صحت کی شدید ضرورت ہے۔ رہا میں یورپ سے سیر ہو چکا ہوں۔ وہاں کی شدید سردی نے ایک معذور شخص کی سی زندگی میرا مقدر کر دی ہے جسے میں گزشتہ 3 سال سے بسر کر رہا ہوں۔ بعض احباب نے علاج کے لیے جرمنی اور آسٹریا جانے کا مشورہ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے اخراجات میری استطاعت سے باہر ہوں گے۔ مزید برآں یہ بات میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگی کہ عمر کے ان ڈھلتے ہوئے سالوں میں جبکہ میری زندگی کا کام عملاً انجام کو پہنچ چکا ہے، میں اپنی ذات پر اس قدر خرچ کر دوں۔ تنہا خواہش جو ہنوز میرے جی میں خلش پیدا کرتی ہے یہ رہ گئی ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو حج کے لیے مکہ جاؤں اور وہاں سے اس ہستی کے مزار پر حاضری دوں جس کا ذات الہی سے بے پایہ شغف میرے لیے وجہ تسکین اور سر چشمہ الہام رہا ہے۔ میری جذباتی زندگی کا سانچہ کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ انفرادی شعور کی ابدیت پر مضبوط یقین رکھے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ رہنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ یہ یقین مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل ہوا ہے۔ میرا ہر بن منہ آپ کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہے اور میری روح ایک بھرپور اظہار کی طالب ہے جو صرف آپ کے مزار مقدس پر ہی ممکن ہے۔ اگر خدا نے مجھے توفیق دی تو میرا حج اظہار تشکر کی ایک شکل ہوگی۔ لیکن یہ بھی اقبال کے ان ناتمام آرزوؤں میں سے ایک ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک اور مثال سنیے۔ اس کا تعلق بھی ایک ایسے منصوبے سے ہے جو علامہ کی نظر میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت اور صلاح و فلاح کا ایک ذریعہ ہوتی۔ ایک صاحب چودھری نیاز علی خان تھے جن کی وفات 24 فروری سن 76 کو ہوئی ہے۔ یہ ایک دیندار مسلمان تھے اور سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد عمر کا بقیہ حصہ دین کی خدمت میں صرف کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا۔ چودھری صاحب کے اپنے الفاظ میں سنیے کہ چنانچہ سر محمد اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے سب حالات سننے کے بعد
ایک ایسی اسکیم کا ذکر فرمایا جس کا انہیں عرصے سے خود خیال تھا، یعنی کسی پرسکون مقام پر ایک ایسی مختصر بستی کی بنیاد رکھی جائے جہاں خالص اسلامی ماحول پیدا کیا جائے اور وہاں بہترین دل و دماغ کے نوجوانوں کو ایسی تربیت دی جائے جس سے ان میں مسلمانان عالم کی صحیح رہنمائی کی اہلیت پیدا ہو جائے۔ اس منصوبے کے سلسلے میں چودھری صاحب نے ایک اراضی وقف کی اور ضروری تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ علامہ کو اس منصوبے کی تکمیل سے جو وابستگی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے جامع ازہر کے شیخ علامہ مصطفیٰ المراغی کے نام ایک خط لکھا ہے جو غالباً اگست سن 1936 میں لکھا گیا ہے۔ اس میں جامع ازہر کی اہمیت و حیثیت کا اعتراف کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں، اصل خط عربی میں ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم پنجاب کی ایک بستی میں ایک اہم ادارے کی بنیاد رکھیں کہ اب تک کسی نے ایسا ادارہ قائم نہیں کیا، اور انشاءاللہ اسے اسلامی دینی اداروں میں بہت اونچی حیثیت حاصل ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو جو جدید علوم سے بہرہ ہوں، کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ یکجا کر دیں جنہیں دینی علوم میں مہارت حاصل ہو اور جو اپنا وقت دین اسلام کی خدمت میں لگانے کو تیار ہوں، اور ہم ان لوگوں کے لیے نئی تہذیب اور جدید تمدن کے شور و شغب سے دور ایک دارالاقامت بنا دیں جو ان کے لیے ایک علمی مرکز کا کام دے، اور ہم ان کے لیے ایک لائبریری ترتیب دیں جس میں وہ تمام قدیم و جدید کتابیں موجود ہوں جن کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ مزید برآں ان کے لیے ایک کامل اور صالح گائیڈ کا تقرر کیا جائے جسے قرآن حکیم پر بصیرت تامہ حاصل ہو اور جو دنیا جدید کے احوال و حوادث سے بھی باخبر ہو، تاکہ وہ ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سمجھا سکے اور فلسفہ و حکمت اور اقتصادیات و سیاسیات کے شعبوں میں فکر اسلامی کی تجدید کے سلسلے میں انہیں مدد دے سکے، تاکہ یہ لوگ اپنے علم اور اپنے قلم سے اسلامی تمدن کے احیاء کے لیے کوشاں ہو سکیں۔ علامہ نے اس مقصد کے لیے رئیس جامع ازہر سے ایک ایسے فاضل عالم روشن دماغ مصری کو بھیجنے کی درخواست کی تھی جو علوم شرعیہ نیز تاریخ تمدن اسلامی میں کامل دستگاہ رکھتا ہو، اور یہ بھی کہ اسے انگریزی زبان اور علوم جدیدہ پر پوری قدرت حاصل ہو۔ افسوس کہ اس وقت اس قسم کا عالم نہ مل سکا اور نہ یہ منصوبہ جیسا کہ علامہ کے پیش نظر تھا پائے تکمیل کو پہنچ سکا۔ بے شک بہت سے ادارے جزوی طور پر اس مقصد کی تکمیل کے لیے قائم ہوئے اور بعض تحریکوں نے جنم لیا، لیکن ایسا مرکز ہنوز ایک آرزو ہے، ایسا مقصد جسے علامہ تبلیغ کے اہم فریضے سے بھی اہم تر قرار دیتے تھے۔ اسی خط کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرکز اسلامی کی بنا، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، مقصد تبلیغ کے لیے مختلف مبلغین بھیجنے سے زیادہ اولیٰ و اقرب ہے۔ مجھے توقع ہے کہ دین حق کا نور اس مرکز سے ہندوستان کے تمام اطراف و اکناف میں پھیلے گا۔ خدا کرے کہ ہم اور آپ اس خواب کی تکمیل کے لیے کچھ کر سکیں۔